رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہے، اور پیغام قرآن پروگرام میں ہم قرآن پاک کا ایک واقعہ سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ایک سورت کا تعارف بھی سنتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، قرآن کا میسج کیا ملتا ہے، وہ بھی سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے جرائم، بہت سارے کرائم ہو رہے ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں، مگر ان جرائم کی، ان گناہوں کی، ان برائیوں کی ابتدا کب ہوئی؟ آج بات کریں گے دنیا کے اولین دور کی، کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کب ہوا، قتل کیا کس کا گیا، قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا، وجہ قتل کیا تھی، the reason of murder کیا تھا۔ یہ وہ گناہ ہے جو اس زمین پر، جی ہاں کرۂ ارض پر سب سے پہلے ہونے والے گناہوں میں سے یہ ایک گناہ ہے جو کس نے کیا اور اس کی وجہ کیا بنی۔ آئیے آج قرآن پاک سے یہ دلچسپ، حیرت انگیز اور عبرتناک واقعہ سنتے ہیں۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل کون ہے، فرسٹ مرڈرر کون ہے؟ وہ ہے قابیل۔ سب سے پہلا مقتول کون ہے جس کو قتل کیا گیا؟ وہ ہے حابیل۔ قابیل اور حابیل یہ کون تھے؟ یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھی۔ اس دنیا میں نسل انسانی کو بڑھانے کا کیا شاندار انتظام رب عز و جل کی قدرت سے ہوا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہر حمل، ہر پریگننسی میں 2 بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اب چونکہ اور کوئی فیملی تو تھی نہیں کہ ان بچوں کا نکاح کسی اور فیملی کے بچوں سے کروایا جائے، تو اب نسل انسانی کو بڑھانے کا طریقہ کار یہ بنا کہ ہر حمل میں جو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے وہ بھائی بہن قرار پاتے، اگلے حمل میں جو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح کرا دیا جاتا تاکہ نسل انسانی آگے بڑھے۔ اب کیا ہوا کہ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے کیا جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ قابیل اکلیما سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو اسی کے ساتھ پیدا ہوئی۔ میں ذرا آسان کر دیتا ہوں، قابیل جب پیدا ہوا تو اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اکلیما، لیوزا پیدا ہوئی حابیل کے ساتھ، یوں یہ دونوں بھائی بہن ہو گئے، یعنی قابیل اور اکلیما بھائی بہن ہو گئے، لیوزا اور حابیل بھائی بہن ہو گئے۔ تو اب کراس کرنا تھا تو حابیل کا نکاح اکلیما سے اور قابیل کا نکاح لیوزا سے طے ہوا، مگر قابیل کہتا ہے کہ نہیں، اکلیما زیادہ خوبصورت تھی، اس کا کہنا یہ تھا کہ میرا نکاح اس سے ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ٹھہری، تمہارا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے بڑی ضد کی معاذ اللہ، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ اس نے کہا یہ تو آپ کا بنایا ہوا دستور ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں بھائی قربانی لاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قربانی کو قبول کر لے گا اس کی بات مان لی جائے گی۔ تو اب قابیل نے کیا کیا؟ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا یا قربانی ایکسیپٹ ہونے کا، صدقہ ایکسیپٹ ہونے کا ایک عجب طریقہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی یا اس صدقے کو جلا دیتی، اس کا مطلب یہ صدقہ قبول کر لیا گیا۔ اب قابیل نے جو صدقہ لایا، قابیل جو تھا اس نے بھی کچھ گیہوں کی بالیں رکھی اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی، تو آسمانی آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، بکری کو کویا اس نے کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ تو یعنی یہ کنفرم ہو گیا کہ قابیل از رانگ، قابیل کا جو مطالبہ ہے وہ غلط ہے، حضرت آدم جو فرما رہے وہی ٹھیک ہے۔ اب قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا، یہ سب سے پہلا گناہ ہے۔ ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کے لیے حسد پیدا ہو گیا کہ یہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اس کی بات مانی گئی، میری بات نہ مانی گئی، اس کو وہ لڑکی ملے گی جو زیادہ خوبصورت ہے۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو سمجھایا بھی کہ قربانی قبول کرنا اللہ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہو جاتی۔ ساتھ ہی حابیل نے جب دیکھا کہ بھائی
حسد کی آگ میں جل رہا ہے. تو حابیل نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر تم نے قتل کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تیرا گناہ اور میرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ ناانصافیوں کی یہی سزا ہے. اب بھائی بھائی میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں حسد کر رہا ہے. ایک بھائی متقی ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتا، مگر دوسرا بھائی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا. آخرکار وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. جی ہاں، اس زمین پر سب سے پہلی موت بھی یہی تھی. اس سے پہلے کوئی مرا نہیں تھا، لیکن سب سے پہلا قتل بھی یہی تھا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب جس وقت حابیل کو قتل کیا گیا اس وقت ان کی عمر 22 برس کی تھی. قتل کا یہ حادثہ جو ہے مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس جبل ہرا کی گھاٹی میں ہو، یا جبل سور کے پاس ہوا، یا ایک روایت کے مطابق جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا. اور بعض کا قول یہ ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن وہاں یہ سانحہ ہوا. ناظرین، اس سے پہلے کہ اس بات کو اور آگے لے کر چلیں، کنفیوژن رہتی ہے قابیل قاتل تھا یا حابیل تھا. نام بھی ملتے ہوئے، بڑا آسان طریقہ ہے، قاف سے قاتل اور قاف سے ہی قابیل. تو اب کبھی آپ غلطی نہیں کریں گے. قتل کرنے والا قابیل تھا اور جس کا قتل ہوا وہ حابیل تھے. اب روایت یہ ہے کہ جب یہ قتل ہو گیا، دنیا میں اتنا بڑا جرم، قتل پہلی بار ہی ہوا تھا، تو یہ زمین پر 7 دنوں تک زلزلہ رہا. وحوش و طیور، درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی. درندے، پرندے، وحشی درندے سب بے چین، بے قرار، زمین پر زلزلہ آتا رہا. اور قابیل جو بہت خوبصورت تھا، گورا تھا، بھائی کو قتل کرتے ہی، خون بہاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، ساری خوبصورتی ختم ہو گئی، بدصورت ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج ہوا، آپ بڑے غمگین ہو گئے، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر ہنسی نہ آئی. سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ بھی کہا. حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور بد نصیب اکلیما کو لے کر ملک یمن چلا گیا، یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا. وہاں ابلیس اس کے پاس اب آ کر کیا کہتا ہے، ایک طرف تو والد سے دور کر دیا، ایک بھائی کو قتل کروا دیا، اب بھی شیطان نے پیچھا نہ چھوڑا. اب شیطان نے قابیل کو جا کر کہا کہ آگ کی پوجا کرتا تھا حابیل، جبھی تو آگ نے اس کی قربانی قبول کی، اور تم آگ کی پوجا نہیں کرتے، تو لہذا تم بھی آگ کی پرستش کیا کرو. بے وقوف تھا، شیطان کے وار میں آ گیا. اب قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے دنیا میں آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین کا پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا. اور قابیل کا پھر انجام کیا ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے، اس کے بعد اس کا لڑکا ہوا جو اندھا تھا، ایک پتھر مار کر اپنے والد ہی کو ہلاک کر دیا. غور کیجئے ناظرین، کفر پر، آگ کی پرستش کرتے ہوئے دنیا سے ہو گیا. اس کا ایمان پر خاتمہ بھی نہیں ہوا، قتل بھی کیا، حسد بھی کیا، کفر بھی کیا، اور آخر بے ایمان موت مرا. اللہ اللہ، غور کریں. میرے اور آپ کے لیے اس میں کتنا درس ہے، کتنی عبرت ہے. کتنے ہی نیک کیوں نہ بن جائیں، کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھ لیں، کتنے ہی روزے کیوں نہ رکھ لیں، کتنے حج کیوں نہ کر لیں، اطمینان نہیں آنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. کوئی کسی نیک شخص یا کسی بڑی شخصیت کی اولاد ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا والد اتنا نیک ہے، میرے والد کا اتنا بڑا رتبہ ہے، یہ تو نبی کا بیٹا تھا نا. تو پتہ چلا کہ بدبختی جب غالب آتی ہے، رب کا غضب جب آتا ہے، تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. اور آگے سنتے ہیں کہ حابیل کے قتل ہونے کے 5 برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 130 برس کی ہو چکی تھی. آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا. یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہے حبت اللہ، یعنی اللہ کا عطیہ. حضرت آدم علیہ السلام نے جو 50 صحیفے آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی، ان کو اپنا وسیع خلیفہ سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعائیں مانگی. سبحان اللہ. آپ جاننا چاہیں گے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس اولاد آدم کی نسل سے ہیں، وہ حضرت شیس علیہ السلام ہی ہیں، کہ ان کی نسل سے پھر نبی پاک دنیا میں تشریف لائے. تو ناظرین، یہ واقعہ
قرآن میں کہاں موجود ہے، اللہ نے کس طرح اس واقعے کو بیان کیا، پہلے وہ سنتے ہیں، پھر اس عبرتناک واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا درس ملتا ہے اس پر بات کریں گے۔ چنانچہ پارہ نمبر 6 ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 27 تا 30، یہ 4 آیتیں ہیں قرآن کی، غور سے تلاوت سنیے، ترجمہ سنیے، پھر انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز یعنی قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا، یعنی قتل پر ابھارا، تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ واقعہ سنا اور قرآن پاک کی آیتیں بھی سنی، کیا سیکھنے کو ملا؟ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی گناہ کا کام شروع کرتا ہے تو اس کے بعد اس کام کے پیچھے چلنے والے جو ہوتے ہیں، اسی کام کو کرنے والے جو ہوتے ہیں، شروع کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے۔ آج کچھ لوگ بری باتیں کرتے ہیں اور اس کو جاری کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے، خود ایک غلط کام کیا اب اس کو شیئر کر دیا، فلمیں، گانے، ڈرامے، گندے سین، گندی موویز، پتہ نہیں کیا کیا لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ سارا گناہ بھی میرے سر آ جائے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے کام کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ دنیا سے قبر میں چلے جاتے ہیں، مگر وہ برا کام جاری رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں بھی اس کا عذاب ملتا رہے۔ ذرا غور کریں، کیا ہمارے گناہ تھوڑے ہیں جو ہم کسی اور کے گناہ اپنے سر لیں؟ اپنے گناہوں سے جان نہیں چھوٹ رہی اور لوگ دوسروں کے گناہوں بھی اپنے سر لے رہے ہوتے ہیں۔ اپنی گاڑیوں کے پیچھے ایسی پکچرز لگائیں گے کہ دوسرے لوگ دیکھیں، خود نہیں دیکھ رہے، دوسرے لوگ دیکھیں اور گناہ ہمارے سر ہو۔ ایسا نہ کریں، زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو گناہ جاریہ والا ہو۔ ویسے تو کوئی گناہ بھی نہیں کرنا ہے، مگر گناہ جاریہ والے کام تو بربادی ہے۔ کئی لوگ ایسے کام کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں جو برائیاں جاری رہتی ہیں اور ان کو قبر میں اس کا عذاب ملتا ہے۔ کوئی کسی کو چوری کا طریقہ سکھا کے جا رہا ہے، کوئی کسی کو چیٹنگ کا، فراڈ کا، غلط کاموں کے مشورے۔ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ سے توبہ کریں، نہ کہ دوسروں کو بتائیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا سے جاتے وقت ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ان کی نیکیاں جاری رہتی ہیں، مسجدیں بنا کے جاتے ہیں، مدرسے بنا کے جاتے ہیں، علم دین پھیلا کے جاتے ہیں، کتابیں لکھ کر جاتے ہیں، کسی کو نمازی بنا کے جاتے ہیں، کسی پر نیکی کی دعوت دے کر انہیں گناہ چھڑوا کے جاتے ہیں، حلال روزی کا راستہ بتا کے جاتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے ایسے کام کر لیے، غور کیجئے، مرنا مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے ناظرین۔ خدا را ایسا کام کیجئے جو مرنے کے بعد روزانہ قبر میں ثواب کے تحفے ملتے رہیں، مگر یہاں یہ کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ کنٹینیو ریوارڈ ہے، یہ کنٹینیو گناہ ہے۔
اللہ کرے اس واقعے سے میں اور آپ سیکھیں. یہ حدیث پاک ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، قتل ناحق ہوں گے، ان سب کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا. اب دوسری بات جو سیکھنے کو ملی اس واقعے سے کہ یہ قتل ہوا کیوں؟ یہ عورت کی وجہ سے ہوا. یاد رہے کہ انسان کو فتنہ عشق میں مبتلا ہونے کی رب سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ جو غلط دوستیاں بنائی ہوئی ہیں، غلط فیلنگز ہیں، غلط انداز جو آج چل رہے ہیں، جس طرح یہ لڑکے لڑکیاں مل کر جس طرح یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں. انسان اس سے جہنم کے گھڑے میں بھی پہنچ سکتا ہے. اس میں کس قدر برائیاں سامنے آ رہی ہیں، زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی. کیسے کیسے واقعات آتے ہیں، کیسے کیسے سکینڈلز آتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم حیا کی چادر کو اپنائیں، ان برے کاموں سے باز آ جائیں. اور یہ وہ ایسا فتنہ ہے، یعنی آپ سوچتے ہیں کہ بھائی بھائی تو ایک ہی خون ہے نا، مگر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا عورت کے فتنے کی وجہ سے. جبھی تو یہ دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ النساء، اے اللہ میں تجھ سے عورت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو نفسانی خواہشات سے بچائے. اور یہ سب چیزیں ممکن ہیں اگر آنکھوں کی پہلے حفاظت ہو. یاد رہے آنکھیں جھکا کے رکھنی ہے. بے پردگی، مردوں کو بھی غلط چیزیں نہیں دیکھنی، عورتوں کو بھی پردہ اپنانا ہے. کیونکہ آنکھیں بچیں گی تو پھر دل بچے گا، اور دل بچے گا تو پھر انسان بدکاری سے بچے گا. یاد رہے پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور پھر انسان گناہوں کے دلدل میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ فرمائے. اب چلتے ہیں ایک اور اہم بات جو سیکھنے کو ملی، حسد. یہ جیلسی جو ہے نا، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ بھائی بھائی سے بھی حسد کر لیتا ہے، بہن بہن سے حسد کر لیتی ہے. آج دوستوں میں حسد ہے، اچھا رہتے بھی ساتھ ہیں، کھانا پینا بھی ساتھ ہے، مگر دل میں حسد ہے. اور حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں بندہ دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلتا ہے. حسد ایک ایسی بیماری جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ذرا غور کیجئے کہ ہم کہیں حسد میں تو مبتلا نہیں ہیں، ہم کسی کی برائی میں تو دل ہمارا گرفتار نہیں ہے. حسد کی تعریف بھی سن لیں. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت ہو اور بندہ تمنا کرے کہ یہ چھن کر مجھے مل جائے، اگر مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تباہ ہو جائے. یہی تو حسد ہے، حرام ہے. کسی کے پاس نعمت ہے اور آپ کی تمنا یہ ہے کہ یا اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، یہ ٹھیک ہے، یہ اوکے ہے، مگر آپ کی نیت یہ ہو کہ اسے کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ پر اعتراض ہے. یہ حسد کرنا چھوٹا گناہ نہیں ہے. آپ کہیں گے اللہ پر کیسے اعتراض ہے؟ دیکھیں نا، مجھے ایک چیز کا جواب دیجئے. جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، عزت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ یقیناً میرے ہر سوال پر آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو مجھے ایک بات بتائیے، جب اللہ کسی کو شہرت دے رہا ہے تو ہمیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا تو ہمیں پرابلم کیوں ہے؟ اللہ کسی کو مال دے رہا ہے تو ہمیں ڈیفیکلٹی کیوں ہو رہی؟ اٹ مینز حسد کرنے والا یہ اعتراض کر رہا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہوتا ہے حسد کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو اس گناہ کبیرہ سے بچائے. اور قابیل نے حسد کیا اپنے بھائی سے، اور وہ حسد کہاں لے گیا؟ ایمان بھی چلا گیا. حدیث پاک کا مضمون ہے حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کرتا ہے. آج کون سا دل ہے جو حسد سے پاک ہے؟ کبھی کسی دکاندار سے حسد ہو جاتا ہے، کبھی کسی ساتھ جاب کرنے والے سے حسد ہو جاتا ہے، کبھی کسی رشتہ دار سے، کبھی کسی دوست سے حسد ہو جاتا ہے. اپنے دل میں حسد نہ آنے دیں. چیک کر لیجئے. ایک آپ کو ٹیسٹ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو حسد ہے یا نہیں، یہ چیک کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ چیک کر لیں کہ کوئی ایسا ہے آپ کی زندگی میں کہ جب اس کی تعریف ہوتی ہے تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. اگر زندگی میں کوئی ایسا ہے تو سمجھ رہے حسد ہو گیا ہے. توبہ کریں اللہ سے، دعا کریں رب سے کہ اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، حاسد کی حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو. اللہ مجھے بھی حاسدوں کے حسد سے بچائے، آپ کو بھی بچائے. یہ دعا تو ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے حاسدوں کے حسد سے بچا، مگر یہ بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی کسی کے حسد سے بچا. کبھی مجھے اور آپ کو کسی سے حسد نہ ہو جائے، کیونکہ حسد ایک ایسی آگ ہے کہ بندہ بے چین ہی رہتا ہے. اللہ اسے ترقی دیتا رہتا ہے اور حسد والا جلتا ہی رہتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو سکون آتا ہے. تو دعا کریں اور کوشش کریں کسی سے حسد نہ ہو. جس سے حسد ہو گیا اس کے لیے دعا کریں، اللہ اسے اور برکت دے، اللہ اسے اور دولت دے، اللہ اس کو اور مقام دے. انشاءاللہ آپ کا حسد دور ہو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کے اس واقعے سے یہ سبق حاصل کر رہے ہوں گے آپ کہ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا یہ کیسا عبرت انگیز واقعہ ہے.
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام مقدس نبی ہیں، صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا کتنا خراب ہوا وہ آپ سن چکے ہیں۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کرے، آپ کو بھی عطا کرے۔ لیکن اگر کسی کی اولاد نیک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے والد کو برا نہیں کہا جائے گا، ورنہ یہ بات انبیاء تک جائے گی۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ امید ہے آج کے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، یاد رکھیں گے، عمل کریں گے، دوسروں تک اس کی دعوت پہنچائیں گے۔ اب وقت ہوا ہے ایک خوبصورت سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ پیغام قرآن۔ آج بات کریں گے سورہ قلم کی۔ سورہ قلم کہاں نازل ہوئی؟ سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ قلم مکی سورت ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ قلم نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قلم رکھا گیا۔ اس سورت کا ایک نام سورہ نون بھی ہے، اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت کی ابتدا میں مذکور حرف نون کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ قلم کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے عظیم مقام کو ظاہر فرمایا ہے۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کافروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہیں مجنون کہا، تو اللہ تعالیٰ نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ذکر کر کے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کفار کے اس الزام کی نفی فرمائی۔ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے انتہا اجر و ثواب ملنے کی بشارت دے کر تسلی دی، اور ان سے فرمایا کہ بے شک تم عظمت و بزرگی والے اخلاق پر ہو۔ اس کے بعد مجموعی طور پر کفار کے 16 اور جس کافر نے گستاخی کی اس کے 10 عیب بیان کر کے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ نمبر 2، کفار مکہ کے سامنے ایک باغ والوں کی مثال بیان فرمائی گئی کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور حقداروں کو ان کا حق نہ دینے کا عزم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور انہیں بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرے اور اس کے حکم کی مخالفت کرے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ ہوش میں آئیں اور اپنا انجام خود سوچ لیں کہ دنیا کی سزا اتنی دردناک ہے تو آخرت کی سزا کیسی ہوگی۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ کافروں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ مسلمان اور کافر ایک جیسے ہیں، اور اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 4، حشر کے میدان میں کفار کی ذلت و رسوائی بیان کی گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے اور ہر حال میں حکم الہی کے انتظار و پیروی کرنے کی تلقین کی گئی، اور اسی سلسلے میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں کفار کے حسد و عناد کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے شرف کا باعث ہیں، تو ان کی طرف جنون کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے۔ سورہ ملک کے ساتھ مناسبت، یاد رہے کہ سورہ ملک کے بعد رائٹ آفٹر سورہ قلم ہے، تو ان دونوں کی مناسبت کیا ہے؟ سورہ قلم کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ ملک کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے علم کی وسعت کے دلائل بیان فرمائے، مرنے کے بعد مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت فرمایا، مشرکین کو دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے ڈرایا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، موت کے بعد اٹھائے جانے اور پیارے آقا علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کی ترغیب دی۔ اور سورہ قلم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لگائے گئے الزامات کا بڑے پرجلال انداز میں جواب دیا۔ الحمدللہ آج ہم نے تعارف قرآن بھی حاصل کر لیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان۔